ملک میں کورونا کی چوتھی لہر کمزور پڑنے لگی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مثبت کیسز کی شرح 2% سے گر گئی۔ 912 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ زیر علاج 26 مریض انتقال کر گئے۔ کورونا کمزور ہوا تو بچوں کے مزے ختم ہو گئے۔ پیر سے تعلیمی ادارے ہفتے میں 5 دن کھلیں گے۔ برطانیہ کا پاکستان میں لگی 3 اقسام کی ویکسین ماننے کا اعلان۔ فائزر، ایسٹرازینیکا اور ماڈرنا لگوانے والوں کو سیلف آئسولیشن سے استثناء ہوگا۔ برطانوی حکومت نے نئی سفری گائیڈ لائنز جاری کر دیں۔ اطلاق پیر سے ہوگا۔ پاکستان میں لگنے والی چائنیز ویکسین کو نہیں مانا جائے گا۔ دانیال صاحب نے اپنی ایک رپورٹنگ کا فرض انجام دیا ہے۔ ہم بالکل یہ FIR واپس لے رہے ہیں اور ان کا نام بھی اس میں سے فارغ کر رہے ہیں، اور اگلی جو کمپلینٹ ہم فائل کریں گے FIA میں اس میں ان کا نام نہیں ہوگا۔ پنجاب حکومت نے غلطی تسلیم کر لی۔ جعلی ویکسین کی انٹری بے نقاب کرنے والے سما کے رپورٹر دانیال عمر کے خلاف FIR واپس لینے کا اعلان۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں دانیال عمر نے اپنا فرض ادا کیا، جو ہوا قابل افسوس ہے۔ محکمہ صحت سندھ کا انوکھا کارنامہ۔ پشاور میں جاں بحق شخص کو سندھ میں کورونا ویکسین کی دوسری ڈوز لگا دی گئی۔ دستاویزات کے مطابق ویکسین کا اندراج اسلام کوٹ کے رورل ہیلتھ سینٹر میں ہوا۔ کسی مرحوم کو ویکسین کیسے لگی، محکمہ صحت خیبر پختونخوا نے محکمہ صحت سندھ سے وضاحت مانگ لی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے کیسز میں بتدریج اضافہ۔ لاہور میں ڈینگی کیسز کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی۔ 15 روز میں 1600 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں اب تک ڈینگی کے 1800 کیسز رپورٹ ہو چکے۔ خواتین، بچے اور موٹے افراد ڈینگی مچھر کا خاص ہدف بننے لگے۔ ملک کے بالائی علاقے 16 برس پہلے آج ہی کے دن زلزلے سے ہل گئے تھے۔ 8 اکتوبر 2005 کے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ شہید ہونے والوں میں زیادہ تعداد اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کی تھی۔ 16 سال گزرنے کے باوجود زلزلہ زدہ علاقوں میں متاثرہ اسکولوں کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی۔ ناقص تعمیر کے ذمہ داروں کو بھی کوئی سزا نہ ملی۔ کوئٹہ، ہرنائی، زیارت پشین اور سبی سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں زلزلہ، 100 عمارتوں کو نقصان، 20 افراد جاں بحق، 300 سے زیادہ زخمی۔ ہرنائی میں سب سے زیادہ تباہی، پاک فوج کی ٹیمیں ریسکیو آپریشن میں مصروف۔ خسرو بختیار اور جہانگیر ترین دونوں کے اوپر نیب تحقیقات نہیں کر رہا سر؟ نہیں، نیب تو تحقیقات نہیں کر رہا اس کے اوپر، اس پہ تو FIA تحقیقات کر رہی ہے۔ سر مجھے کریکٹ کیجیے گا، سبسڈی کے معاملے پر سبسڈی کے معاملے پر یہ کیس نیب کو ریفر نہیں کیا گیا سر؟ نہیں، یہ تو FIA کر رہا ہے اس وقت۔ نیب شوگر سبسڈی اسکینڈل کی تحقیقات نہیں کر رہا، وزیر اطلاعات کا بڑا دعویٰ، لیکن نیب 2020 میں شوگر مافیا کے خلاف تحقیقات کا اعلان کر چکا ہے۔ DG نیب عرفان منگی کو تحقیقات کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر نے بھی گزشتہ سال چینی اسکینڈل نیب کو بھیجنے کا کہا تھا۔ ایک عامر کا بنائے وہ آرڈیننس کالا قانون ہے۔ حکومت نے اپنے آپ کو NRO جاری کیا ہے۔ جو کابینہ کے فیصلے ہیں ان پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی۔ چینی کی چوری کی ہے، جو گندم میں چوری ہو چکی ہے، دوائیوں کا اسکینڈل ہوا ہے، نیب کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ نون لیگ نے نیب ترمیمی آرڈیننس کو NRO قرار دے دیا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کابینہ کے فیصلوں سے آٹا، چینی، گندم چوروں، تیل، مہنگی LNG سب پر NRO مل گیا۔ من پسند لوگوں کو اداروں میں لگانے پر نیب سوال نہیں کر سکتا۔ پینڈورا لیکس میں آنے والوں سے نیب نہیں پوچھ سکتا۔ آرڈیننس کے خلاف قانونی جنگ کا اعلان۔ NRO نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، یہ بالکل NRO نہیں۔ یہ نیب کا جو بنانے کا مقصد تھا، یہ اس کی طرف لے جانے کی ایک کوشش ہے۔ آزاد ادارہ ہونا چاہیے جو حکومت کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھ سکے، کہ جو سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں ان کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس۔ ترمیم سر ہو جائے گی؟ بالکل ہوگی، کیوں نہیں ہوگی۔ کوئی NRO نہیں، آرڈیننس کا مقصد نیب کو اس کے اصل مقصد کی جانب لے جانا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے اپوزیشن کے الزامات مسترد کر دیے۔ کہا نیب اس لیے بنایا تھا کہ حکومت پر بھی چیک اینڈ بیلنس ہو، ہم نے اسے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پھنسا دیا۔ فاروق حبیب بولے نیب کی شقیں اپوزیشن کے لیے NRO تھیں، آرڈیننس پر تنقید کرنے والوں کو معافی مانگنی چاہیے۔
महंगाई पाकिस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया का मसला है। अपने हलकों में जाओ, अवाम को असल सूरत हाल बताओ। वजीर आजम इमरान खान का पीटीआई कोर कमेटी इजलास से खिताब। कहा बल्दियाती इंतखाबात जल्द होने चाहिए, तरक्याती मंसूबे भी मुकम्मल किए जाएं। आइंदा इंतखाबात हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। फैसलाबाद में बैंक मैनेजर ने फायरिंग करके मातहत लड़की को कत्ल कर दिया। लड़की को 2 माह कबल नौकरी मिली थी। अहले खाना का मैनेजर पर मकतूल लड़की को हरासा करने का इल्जाम। आला हुकाम ने शिकायत नहीं सुनी। पिंडी भटिया पुलिस ने 4 रोज पहले रिक्शे पर फायरिंग करके बहन को कत्ल करने वाले 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। लड़की ने पसंद की शादी की थी। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू ना पाया जा सका। कोरंगी जमान टाउन में मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुल्ज़िमान ने चाय के होटल पर फायरिंग कर दी। 25 साल का नौजवान जनरेटर मैकेनिक जान से गया। शिकारपुर के कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं में मोर्चा बंद फायरिंग। निजी टीवी के 3 रिपोर्टर्स फंस गए। डीएसपी ने बख्तरबंद गाड़ी भेजकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन जारी है। सियालकोट के गोंदल रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं। ये सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रही सही कसर गंदे पानी ने पूरी कर दी। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। हमने तो तब्दीली मांगी थी और तब्दीली के लिए ये वोट दिया था। यहाँ कब्रिस्तान इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते और फैलते शहर में सुकड़ते कब्रिस्तान। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। रावलपिंडी के कब्रिस्तान में गुंजाइश खत्म हो गई। गुंजान आबाद शहर में मुर्दों को दफनाना बड़ा मसला बन गया। रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। 12 रबीउल अव्वल मंगल 19 अक्टूबर को होगी। वजीर आजम इमरान खान ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने का ऐलान कर दिया। लाहौर में मुगलपुरा चौक से बागबानपुरा बाजार तक मशल बरदार रैली निकाली गई। नो मोर वॉट मोर। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज मंसूखी का मुतनाज़ा फैसला इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ले डूबा। एंड वॉट मोर शदीद तनकीद के सैलाब के आगे खड़े ना रह सके। चेयरमैन ECB के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। भारतीय साजिशें नाकाम। पाकिस्तान का बयानिया जीत गया। बरतानवी वजीर आजम से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स तक सब ने वॉट मोर को खरी खरी सुनाई। माइकल होल्डिंग ने इंग्लिश बोर्ड को घमंडी करार दिया था। न्यूजीलैंड को भी अपने फैसले पर पशेमानी। दौरे पाकिस्तान रीशेड्यूल करने की तैयारी। आइंदा हफ्ते खुशखबरी मिल जाएगी। रमीज राजा की सेनेट कमेटी में ब्रीफिंग। कहा वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरा मनसूखी से पहले 100 बार सोचेगा। फवाद चौधरी कहते हैं पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। इंग्लैंड ने सीरीज कंफर्म कर दी है। और बुलेटिन में आपको सैर कराएंगे गिजर के पहाड़ों में छुपी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुदरती झील की। जादू नगरी की जादू भरी लहरों का हुस्न देखने वालों को दीवाना बना देता है।